تھوڑا سا تو کھا لو، ماں نے نوالا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ دل نہیں چاہ رہا ماں جی، اس نے ماں کا ہاتھ دور دھکیل دیا۔ ایسا نہیں کرتے میری جان، زندگی کی خوشیاں کسی ایک ہی شخص سے تو نہیں جڑی ہوتی۔ تمہیں اتنے خوبصورت وجیح اور پرکشش جوان ملیں گے کہ وہ گنڈا تمہیں یاد بھی نہیں آئے گا۔ وہ سسکی، بھولے گا تو یاد آئے گا نا؟ کیا وہ اکیلا مرد ہے دنیا میں؟ بشرا نے ہلکے سے ڈانٹا۔ ابو جان بھی تو اکیلے مرد نہیں تھے ماں جی، پھر آپ نے بھرپور جوانی کیوں ضائع کرتی؟ طنز کے بجائے اس کے لہجے میں شکوہ چھپا تھا۔ کیونکہ وہ مجھے چاہتے تھے، اتنا جتنا آج تک کسی نے کسی کو نہیں چاہا ہوگا۔ اتنی توجہ دیتے تھے کہ اتنی توجہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایسے محبوب کا سوگ منانے کے لیے تو میری ایک زندگی بھی کم ہے۔ اگر مجھے 10 زندگیاں اور ملیں تو اپنے رفیق کی یاد میں گزار دوں، مگر تم کس بلبوتے پر اپنے شوہر کا تقابل میرے شوہر سے کر رہی ہو؟ یہ زیادتی ہے میری جان، کیونکہ میرے شوہر کو تو مجھ سے موت نے چھینا ہے، تمہارے موالی نے ٹھوکر مار کر تمہیں اپنی زندگی سے دور کیا ہے۔ وہ نادم ہے، اسی لیے تو میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اور انہیں میری فکر ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں کسی محفوظ مقام پر اپنی زندگی گزاروں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاشا بھائی کو کہا ہے کہ میرے حوالے بہت ساری دولت کر دے، مجھے گاڑی بنگلہ خرید کر دے۔ میں نے تو آپ کی وجہ سے منع کر دیا کہ امی جان کو حرام کی دولت نہیں چاہیے۔ سچ میں میری شہزادی اتنی سیانی ہو گئی ہے۔ کھانے کے برتن ایک طرف کر کے اس نے تناوش کو اپنی گود میں گھسیٹ لیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی ماں جی، اس کا مطلب میں یوں ہی سوچ رہی تھی کہ میری شہزادی عیش و آرام کی زندگی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ان کے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنے کو تیار ہوں ماں جی، اور یقین مانے میں نے گناہ کی زندگی سے نکالنے کا سوچے ہوئے تھی۔ آہستہ آہستہ شراب نوشی کی عادت ان سے چھڑا رہی تھی، باقی کام بھی وہ ضرور چھوڑ دیتے، مگر پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ شاید وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، اسی لیے خود سے دور کر دیا۔ بشرا نے اسے تسلی دی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بہتری، میں انہیں کسی بھی چیز کسی بھی کام سے منع نہیں کروں گی، بس اپنے ساتھ رکھ لیں، خود سے دور نہ کریں۔ بیٹی، پتہ ہے محبت ایک بہت قیمتی اور اعلیٰ جذبہ ہے، اور کسی کی محبت میں پاگل ہو جانا فطری معاملہ ہے۔ انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ کسی کی محبت کو اپنے دل نکال پھینکے، لیکن محبت ہو جانے کے بعد اپنے افعال اور حرکات پر قابو پانا ضرور انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ تمہیں اس سے محبت ہے، 1000 بار کرو۔ تمہیں وہ پیارا لگتا ہے، ضرور لگا کرے، مگر اپنے پاگل پن کو دل سے باہر نہ آنے دو بیٹی۔ خود کو اتنا نہ گراؤ کہ پاتال میں گر جاؤ۔ اگر کسی کو تمہاری محبت کی پرواہ نہیں تو کیوں اپنی محبت کی ناقدری کرواتی ہو؟ کیوں اپنے قیمتی جذبات کو سستا بنا کر پیش کرتی ہو؟ کیوں اپنی ذات کی نفی کرنے پر تل گئی ہو؟ اس کی محبت کو بے شک دل سے نہ نکالو، مگر وہ تمہیں اپنی زندگی سے دور کر رہا ہے تو دور ہو جاؤ۔ محبت خوراک نہیں ہے کہ بھیک میں مل جائے، ہیرے جواہر نہیں کہ دولت سے خریدی جائے، زمین جائیداد نہیں کہ ورثے میں حاصل ہو، سلطنت حکومت نہیں کہ بزور بازو چھین لی جائے۔ یہ تو خودرو پودے کی طرح پنپنے والا جذبہ ہے، جو بغیر محبت کھیتی باڑی اور پانی لگانے کی کسی بنجر زمین میں بھی اگ جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتے، یوں ہی کسی کے دل میں زبردستی محبت ڈالی بھی نہیں جا سکتی۔ بیٹی، چھوڑ دو اس کے خیال۔ اگر وہ تم سے دور خوش رہ سکتا ہے تو اس کی خوشی میں خوش رہو، یہی تو محبت کا فلسفہ ہے۔ میں انہیں دور رہ کر دکھاؤں گی ماں جی، وہ ضرور پچھتائیں گے۔ دیکھنا ایک دن انہیں میری یاد آئے گی، جب وہ بکھریں گے اور انہیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ روئیں گے اور آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ اکیلے ہوں گے اور ساتھ نبھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تب وہ میرے پاس آئیں گے، اور میں انہیں سمیٹنے کے لیے اپنے آغوش وا کر دوں گی۔ میں انہیں کوئی تانا نہیں دوں گی ماں جی، کچھ بھی نہیں کہوں گی، گزرا وقت بالکل بھی یاد نہیں کراؤں گی، بس کہہ دوں گی کہ میں تو کب سے منتظر تھی، آپ نے خود ہی دیر کر دی۔ نمکین پانی اس کے گالوں پر بہنے لگا۔ پھر وہی بے وقوفی، اٹھو اور تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ اسے گود سے اٹھا کر بشرا زبردستی اسے کھانا کھلانے لگی، تو ان و کرن اسے چند نوالے نگلنے پڑے تھے۔ کھانے کے بعد بشرا اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ ماں جی، پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میری وجہ سے کافی خطرناک لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور اب جب میں ان کی زندگی سے نکل گئی ہوں تو وہ خطرناک لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ ماں کے ساتھ مل کر سوچ لو کہ کس علاقے میں رہنا ہمیں پسند ہے، وہ اس گھر کے بدلے ہمیں وہاں گھر بنا کر دے دیں گے۔ میں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچ رکھا ہے بیٹی، صبح مولوی صاحب سے جا کر اس بارے مشورہ لوں گی، اور اب تو ہمارا گھر بھی اچھے داموں بک جائے گا۔ اتنا کام تو تمہارا کمبخت شوہر ہنسی خوشی کروا دے گا نا؟ ماں جی، وہ بنگلہ لے کر دینے کو تیار ہیں، آپ ہاں تو کریں۔ مجھے نہیں چاہیے حرام کی دولت، بس ہمارا اپنا پیسہ کافی ہے۔ پھر انہیں کوس کیوں رہی ہیں؟ تناوش خفا ہونے لگی۔ کبیر دادا کے خلاف وہ کچھ بھی تو نہیں سن سکتی تھی، تو اور کسے کوسوں؟ اپنی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو لانے والے کو دعائیں تو نہیں دے سکتی۔ ماں جی، میں نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں، اور یاد رکھنا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ بشرا بولی، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم کوئی بے وقوفی کی حرکت نہیں کرو گی، نہ تو اسے ملنے کی کوشش کرو گی اور نہ کال پر بات کرنے کی۔ وہ مایوسی سے بولی، پاشا بھائی نے ان کا موبائل فون نمبر میرے موبائل فون سے مٹا دیا ہے۔
بشریٰ تحسین آمیز لہجے میں بولی، بہت اچھا کیا ہے اس لڑکے نے، اگر انہوں نے کال کی پھر میں بات کروں گی۔ ایک عجیب سی حسرت اس کے لہجے میں ابل رہی تھی۔ ہاں ہاں کر لینا، بشریٰ جان چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ وہ خود بھی لیٹ گئی۔ تناوش آنکھیں بند کر کے بھی جاگتی رہی۔ گاہے گاہے وہ موبائل فون کو اسکرین پر بھی نگاہ دوڑا لیتی۔ کیا پتہ مجھے یاد کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا ہو، شاید اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہوں۔ دل کی کسی کونے میں اب بھی امید باقی تھی کہ کبیر دادا کی کال آئے گی۔ رات گئے گلی سے کوئی کار گزری اور وہ چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ پڑی، مگر کار رکے بغیر آگے گزر رہی تھی۔ وہ گال بھگوتی واپس چارپائی پر لوٹ آئی۔ اس کی ماں گہری نیند میں تھی ورنہ اسے ضرور ڈانٹتی۔ رات گئے اس کی آنکھ کھلی، وہ اسی طرح اوندھے منہ بیڈ پر پڑا تھا۔ سر نہایت بھاری ہو رہا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ غسل خانے کی طرف پڑ گیا۔ شاور کھول کر وہ بغیر کپڑے اتارے تیز دھار پانی کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی کسل مندی دور ہو گئی تھی۔ پتلون قمیض اتار کر غسل خانے کے فرش پر پھینکتے ہوئے وہ تولیہ لپیٹ کر باہر نکل آیا۔ اس کا رویہ بچکانا سا ہو رہا تھا، یوں جیسے تناوش کو اس کی ساری حرکتیں نظر آ رہی ہوں، اور اس کے یوں کرنے پر وہ اس کے کپڑے اور سامان وغیرہ سمیٹنے کے لیے بھاگی چلی آئے گی۔ ڈریسنگ روم میں گھس کر اس نے کپڑے پہنے اور تولیہ ایک طرف اچھال کر باہر آ گیا۔ دوپہر کو جاگنے کے بعد اس نے تناوش کے ہاتھوں سے ناشتہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کھا سکا تھا، لیکن اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کے اس نے LED آن کی اور مختلف چینلز تبدیل کرنے لگا۔ کوئی پروگرام بھی اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ریموٹ میز پر پھینک کر وہ موبائل فون کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ کیا پتہ اس کی کال آئی ہو سکتا ہے اسے ندامت محسوس ہو رہی ہو۔ دماغ میں خیال ابھرا اور وہ قالین پر پڑے کوٹ کی جانب بڑھ گیا۔ کوٹ کی جیب سے موبائل فون نکال کر اس نے تاریک اسکرین پر ایک نگاہ دوڑائی۔ اسکرین کے اوپری کونے میں چھوٹی سی بتی جل بجھ کر کسی مس کال کا پیغام آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اسکرین روشن کیے بغیر اس نے دھڑکتے دل سے سوچا، کیا اسی کی کال آئی ہے؟ شاید نادم ہو اور دور جا کر اسے میری کمی معلوم ہوئی ہو۔ اگر اس نے سچ میں مجھے بلایا تو کیا اسے لینے جاؤں گا؟ اس نے دل میں جھانکا۔ فوراً ہی جواب موصول ہوا تھا، ہاں لینے تو جاؤں گا، مگر ذرا موڈ بنا کر، بات نہیں کروں گا۔ کار کا ہارن سن کر وہ بھاگتی ہوئی آئے گی۔ میں بس خاموشی سے اس کے لیے دروازہ کھول کر چپ چاپ بیٹھا رہوں گا، اور جب وہ ندامت ظاہر کرتے ہوئے دھیمے لہجے کہے گی، کبیر معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تب بھی میں کوئی جواب نہیں دوں گا اور خاموش بیٹھا کار ڈرائیو کرتا رہوں گا، اس کی جانب دیکھوں گا بھی نہیں۔ دل نے نہ دیکھنے کی بات پر احتجاج کیا۔ اس نے جلدی سے اپنی سوچ کی ترتیب کی۔ سیدھا تو نہیں، البتہ شیشے میں چوری چوری اس کے چہرے پر نگاہ ڈال لوں گا، اسے منتیں کرنے دوں گا اور وہاں سے اسے سیدھا ساحل سمندر پر لے جاؤں گا۔ کار سے اتر کر میں اس کی طرف توجہ کیے بغیر ریت پر آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ مجھے منانے کے لیے میرے پیچھے بھاگے گی اور پھر پاؤں میں موچ آنے پر نیچے گر جائے گی۔ دل نے واویلا کیا، پاؤں میں موچ نہیں آنا چاہیے، اسے درد ہوگا۔ وہ نازک سی گڑیا کہاں برداشت کر پائے گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک، وہ موچ آنے کا بہانہ تو کر سکتی ہے نا، بس طے ہو گیا، وہ موچ آنے کا بہانہ کرے گی اور میں بھاگ کر اسے بازوؤں میں بھر کے سینے سے لگا دوں گا۔ وہ میرے گلے میں بازو ڈال کر کہے گی، پلیز معاف کر دو نا، نہیں تو میں رونا شروع کر دوں گی، اور میں مسکراتے ہوئے پوچھوں گا، آئندہ ایسا کرو گی؟ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر کہے گی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، بس اس دفعہ معاف کر دو۔ میں فوراً اسے معاف کر دوں گا، اور جب گھر لوٹ کر آئیں گے تو خوابگاہ کی حالت دیکھتے ہی وہ سر پیٹ لے گی اور جلدی جلدی تمام سامان کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دے گی۔ تب میں صوفے پر بیٹھ کر اس کی حالت پر زور زور سے ہنسوں گا۔ سارا سامان ترتیب سے رکھ کر جب وہ شراب کی خالی بوتلوں کو دیکھے گی تو خوب لڑے گی، مگر میں بھی صاف کہہ دوں گا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، نہ تم دور جانے کا سوچتی نہ مجھے ایسا کرنا پڑتا۔ سارا منصوبہ سوچتے ہوئے اس نے اسکرین روشن کرنے والا بٹن دبایا اور شیخ چلی کے سر پر رکھا انڈوں کا ٹوکرا دھڑام سے نیچے جا گرا۔ عظیم کے نمبر سے مس کال آئی ہوئی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں، نہ کال وصول کروں گا نہ اس کا پیغام پڑھوں گا، اور اگر وہ خود یہاں آ گئی تو راحت خالہ کو کہہ کر اسے گھر سے نکال دوں گا، بے شک روتی رہے۔ اسے معلوم نہیں کہ کبیر دادا کتنا سخت دل ہے۔ مجھے لڑکیوں کی کیا پرواہ، جتنی چاہے تناوشیں اکٹھی کر لوں، کل کی چھوکری مجھ سے ٹکرانے چلی ہے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا اور ایک طرف اپنے ہاتھوں پہ ماتھا ٹیک دیا۔ اسے لگا آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا ہے۔ اپنے موبائل سے میری تصویریں کھینچ لیتے، کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اس کے کانوں میں جیسے کسی نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے فوراً تصویروں والا فولڈر کھول لیا۔ وہ ہنستے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک تصویر میں وہ زبان نکال کر اسے چڑھا رہی تھی، ایک میں اس نے دونوں آنکھیں سختی سے میچھی ہوئی تھی۔ 2-3 تصویروں میں وہ سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی روشن مسکراتی آنکھیں جھوٹی سنجیدگی کا راز فاش کر رہی تھی۔ نہیں چاہیے تمہاری تصویریں، ساری کی ساری ڈیلیٹ کر دوں گا۔ غصے میں وہ اس کی تصویروں کو ڈیلیٹ کرنے کی غرض سے سلیکٹ کرنے لگا۔ تمام تصویر مارک کر کے اس نے ڈیلیٹ کے آپشن کی طرف انگلی بڑھائی، مگر اسے دبانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس کے سماعتوں میں تناوش کی سرگوشی گونجی، میری تصاویر کو موبائل فون سے تو مٹا دو گے، مگر دل میں نقش تصویر کو کیسے کھرچو گے؟ اس نے موبائل فون ہاتھ سے رکھ دیا۔ مجھے معلوم تو کرنا چاہیے آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو میری جدائی سے ڈرتی تھی، میرے طلاق دینے سے خوف کھاتی تھی، کسی دوسری لڑکی کے میرے قریب آنے پر اس کا سانس رکنے لگتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کیا اب میری جدائی قابل برداشت ہو گئی ہے؟ یہ پوچھنا تو بنتا ہے۔
اس سے مزید صبر نہ ہو سکا اور وہ انٹرکام کار سیور اٹھا کر چوکیدار کو کل والا حکم دہرانے لگا۔ گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہند سے کو چھو رہی تھیں۔ یقیناً گہری نیند سو گئی ہوگی، یہ جانے بغیر کہ کوئی کس شدت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ کیا پتہ ترس کھا کر میرے ساتھ چلی آئے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ تناوش سے محبت کی بھیک مانگنے جا رہا ہے۔ اس کی انا خودداری اور بڑی شخصیت ہونے کے زوم کی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ چھوکری جو کل تک اس کی نظر کرم کی محتاج رہا کرتی تھی، آج آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی کوئی ایسی ملکہ لگ رہی تھی جس تک اس کی رسائی ہی ممکن نہ ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کبیر دادا ہو، ایک بہت بڑے گینگ کے سربراہ، تمہیں لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ اس سے کئی گنا خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں تمہیں مل سکتی ہیں، پھر اس کے سامنے جھکنے کی تذلیل کیوں برداشت کر رہے ہو؟ تناوش سے متنفر کرنے والی ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں ابھری، مگر دل خم ٹھونک کر میدان میں آ گیا۔ اس سے بہتر تو کیا اس جیسی دوسری بھی اللہ پاک نے نہیں بنائی، پھر کوئی کیسے اس کی جگہ سنبھال سکتا ہے؟ اور بالفرض اس جیسی صورت کسی کو مل بھی گئی ہو تو کیا وہ اس کی طرح شوخ چنچل اداؤں والی بھی ہوگی، ویسا ہی خدمت کرنے کا فن جانتی ہوگی، اتنا ہی خیال رکھنے والی ہوگی؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب نفی میں تھا۔ وہ پاؤں میں ہوائی چپل ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل اتنی شدت سے تناوش کو دیکھنے، اس سے بات کرنے کی خواہش میں مچل رہا تھا جیسے اسے نہ دیکھنے پر اسے موت ہی تو آ جائے گی۔ باہر نکل کر وہ اپنے دھیان میں ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا کہ اچانک اس کے کانوں میں پاشا کی آواز گونجی، ڈرائیو میں کروں گا۔ کبھی دادا ششتر رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ اس کوٹھی میں ایک کمرہ ابھی تک میرے سامان سے اٹا پڑا ہے اور وہاں رات گزارنے کے لیے یقیناً مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو جاؤ آرام کرو۔ پاشا نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہیں بھی جاؤں، تم جا کر آرام کرو۔ پاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا ساتھ آپ کو سہولت دے گا، میں بس اس سے اتنا پوچھوں گا کہ اسے یہاں پر کیا تکلیف تھی، اور کوئی تانا نہیں دوں گا، نہ غصہ کروں گا، بس مختصر سی بات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ وہ پاشا کے سامنے یوں صفائی دینے لگا جیسے اس کا بڑا ہی تو ہو۔ 2 ٹکے کی لڑکی کے دروازے پر کبیر دادا رات کے 3 بجے محبت کی بھیک مانگنے جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس اس سے تھوڑی سی بات کروں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ میرے دل میں ایک پھانس اٹکی ہے، اس سے بات کر کے نکل جائے گی۔ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں آپ کا خیال نہیں رکھتا؟ کیا میری ذات کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں؟ کیا میرے وعدے، میرے الفاظ کی آپ کے نزدیک کوئی وقت نہیں؟ پاشا جذباتی ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے یار، تم بات کو غلط رخ دے رہے ہو۔ کبیر دادا اس کی بات سن کر خفیف ہو گیا تھا۔ جانتا ہوں وہ آپ کو پیاری لگتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اس دھوکے باز کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر آپ اپنے مقام ہی کو فراموش کر دیں۔ آپ بس وقتی پسندیدگی کو محبت سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں، اور بالفرض آپ اس سے سچی محبت کرتے ہیں، تب بھی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کی مرضی پر راضی رہا جائے۔ وہ دور جا کر خوش ہے تو آپ اسے کیوں خوش نہیں رہنے دیتے؟ یقین مانے وہ آپ کو دیکھ کر گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، وہ ڈرتی ہے آپ سے۔ آپ اس کی نظر میں ایک گینگسٹر ہیں، ایک قاتل، شرابی اور بدکردار شخص ہیں۔ پہلے وہ دولت اور عیش و آرام کے لالچ میں یہاں ٹکی تھی، اب اسے یہ سب کچھ آپ کے بغیر میسر ہو گیا ہے، اس لیے اسے کسی غنڈے موالی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا، بیٹھو۔ پاشا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے کار آگے بڑھاتے پوچھا۔ ساحل سمندر پر چلو۔ کبیر دادا نے سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی اور وہ دھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کودی۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آنکھیں بند کرنا بھی اس کے لیے کاردار بن گیا تھا۔ دل نے متون کیا، کاش میں نے پاشا کو یہ نہ کہا ہوتا کہ اسے منہ مانگی رقم وغیرہ دے کر میری زندگی سے دور کر دے۔ دماغ نے پوچھا، تو کیا ساری زندگی اس دھوکے باز کی جھوٹی محبت میں ڈوبے رہتے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس کی جھوٹی یا سچی محبت سے، جب انسان کو دوسرے کے دل کا حال معلوم ہی نہ ہو؟ بھلے وہ عیش و آرام کی وجہ سے مجھ پر نازدہ کی بارش کرتی، مجھے آم کھانے سے مطلب ہوتا، چاہے نہ کہ پیڑ گننے سے۔ دل کا احتجاج جاری رہا۔ کیا سوچ رہے ہیں دادا؟ پاشا اس کی سوچوں میں مغل ہوا۔ کچھ نہیں یار، بس حیران ہو رہا ہوں کہ کوئی اتنی اچھی اداکاری بھی کر سکتا ہے۔ عورت ذات کو مالک نے جسمانی طور پر کمزور ضرور بنایا ہے، مگر اس کمزوری کے بدلے سے مکاری کی ایسی صفت عطا کر دی جو مرد کی طاقت سے کئی گنا زیادہ پر اثر ہے۔ عورت کو اپنے احساسات چھپانے میں ولا کی مہارت ہے۔ یہ ذات چھوٹی محبت کا اظہار بھی صفائی سے کرتی ہے کہ مخالف کو یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب تک اسے حقیقت کا ادراک ہوتا ہے وہ سرتاپا اس مکار کے عشق میں ڈوب چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا انحصار عورت کی ترجیحات پر ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ متاثر مرد کے ساتھ رہنے میں ہے یا دور ہونے میں۔ اگر تو اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہو تو وہ یہ ڈرامہ جاری رکھتی ہے، اس کے برعکس ہونے کی صورت میں بیچارے کے قدموں سے 1 منٹ میں زمین کھینچ لیتی ہے۔ آپ شکر کریں کہ بر وقت مجھے ساری بات بتا دی اور اس کی جھوٹی محبت کا راز فاش ہو گیا، ورنہ زندگی کے کسی اور موقع پر وہ آپ کو کوئی ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ کبیر دادا کے دماغ میں تلخ سوچ ابھری۔ مجھے تو حالیہ نقصان بھی ناقابل تلافی ہی لگ رہا ہے، مگر منہ سے یہ اقرار نہیں کر سکا تھا۔ یہاں کھانا کھائیں گے۔ کل والے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے پاشا کو مطلع کیا اور اس نے سر ہلاتے ہوئے کار ہوٹل کی پارکنگ میں موڑ دی۔ وہ میز آج بھی خالی پڑی تھی جہاں اس نے گزشتہ رات تناوش کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔
وہ پاشا کو لے کر اسی کی میز کی طرف بڑھا۔ نشست سنبھالتے ہوئے پاشا بولا، میرا خیال ہے آپ کھانا نہیں کھا سکے ہیں۔ صحیح کہا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو کیا منگواؤں؟ پاشا مینیو کارڈ کھول کر دیکھنے لگا۔ کچھ بھی، مختصراً کہتے ہوئے شیشے کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈھیلنے لگا۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اس کے دماغ میں تناوش کی مدھر آواز گونجی، کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا سکیں۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں سے مخاطب ہوا، آ جاؤ نا، ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے کھلایا کروں گا۔ اس کا جواب اسے سنائی نہیں دیا تھا۔ یقیناً اب کبیر دادا کی بات اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ بیرے کے آنے تک وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پاشا نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیرے نے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا۔ پاشا کو بھی کھاتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، تم نے بھی نہیں کھایا کیا تھا؟ جی، کہہ کر پاشا کھانے کو جڑ گیا۔ کبیر دادا نے چند نوالوں کے بعد ہاتھ کھینچ لیے تھے، مگر پاشا نے خوب ڈٹ کر کھایا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر وہ پاشا کے ساتھ ساحل پر آ گیا۔ ریت پر ننگے پاؤں گھومتے ہوئے بے اختیار ہو کر پاشا کو گزشتہ شب کی باتیں بتانے لگا۔ تناوش کے پاؤں میں موچ آنے کا بہانہ سناتے ہوئے وہ ہنس پڑا تھا۔ اس کی بات کے اختتام پر پاشا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، مرد کو پھانسنے اور اس کے دل میں جگہ بنانے کے ہزاروں لاکھوں گر ہیں، ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نکلتی ہیں۔ کبیر دادا نے اس کی بات پر تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سورج طلوع ہونے تک وہ وہیں گھومتے رہے اور پھر کبیر دادا کے کہنے پر واپس لوٹ آئے۔ یوں ہنگامی طور پر کیوں بلایا ہے؟ بہت اہم کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ نوشاد آفریدی بوتل سے وسکی انڈھیلتے لگا۔ ایس پی ضمیر حسین بولا، شاہ جی کو آنے دے، پھر بات کرتا ہوں۔ خیریت تو ہے نا؟ نوشاد آفریدی کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی در آئی تھی۔ وہی کبیر دادا والا معاملہ ہے یار۔ پلیٹ میں پڑے خشک فروٹ میں سے کشمش کا دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے ایس پی نے اسے تسلی دی۔ اسی وقت اخلاق حسین سلام کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آئیں شاہ جی۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ رسمی کلمات کے بعد ایس پی مطلب کی گفتگو پر آ گیا۔ تم دونوں کس دن کے بعد اپنے منصوبے کو ہی بھول گئے ہو، لیکن میں مسلسل اسی کام میں جتا ہوں۔ نوشاد آفریدی نے کہا، بھول نہیں گئے، اپنے لیڈر پر مکمل اعتماد ہے۔ ایس پی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بہرحال تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آج ہفتہ ہے اور خوش قسمتی سے وہ رکیل کل سے اپنے گھر میں موجود ہے، شاید شام تک گھر ہی میں رہے۔ ہم نے عصر کے وقت اسے اغوا کرنا ہے، اگر اس سے پہلے اس نے گھر جانے کی کوشش کی تو اسی وقت اٹھوا لیں گے۔ اخلاق حسین نے پوچھا، باقی کے انتظامات تو مکمل ہیں نا؟ ایس پی نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں سارا انتظام ہو گیا ہے۔ نوشاد نے پوچھا، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ دونوں نے فصیح الدین کے نمبر 2 تیمور علی کو قابو میں کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو فصیح الدین کی موت کے بعد ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے اور اصل معاملہ درمیان ہی میں رہ جائے۔ ایس پی نے یاد دہانی کرائی۔ اخلاق حسین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آج نوشاد آفریدی کہاں ایک تقریب رکھیں گے، اس میں تیمور علی بھی خصوصی طور پر مدعو ہوگا۔ پاشا اور کاشف راجپوت کو بھی بلائیں گے۔ صرف کبیر دادا کو دعوت نہیں دی جائے گی کیونکہ نوشاد آفریدی اور اس کے انبن کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور پھر فصیح الدین کی موت کی خبر مجھے وہیں پر ملے گی، جسے فوراً تیمور علی اور پاشا وغیرہ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اور نوشاد مل کر اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً پاشا اور کاشف راجپوت بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح یہ اطلاع بروقت تمام گینگز کے سربراہوں کے پاس بھی پہنچ جائے گی۔ زبردست، ایس پی نے تحسین آمیز انداز میں کہا۔ یقیناً تقریب میں میری حاضری بھی لازمی ہونا چاہیے۔ نہیں، تمہیں منصوبے کی تکمیل کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ اخلاق حسین نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ ایس پی نے اس کی بات سے مکمل اتفاق کیا تھا۔ صبح کی نماز پڑھ کر اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ دن چڑھے تک سوتی رہی، یہاں تک دھوپ نے اسے صحن سے اٹھ کر کمرے میں جانے پر مجبور کر دیا، لیکن کمرے میں اسے نیند نہ آ سکی۔ بشرا نے اندر جھانکا اور اسے چھت کی کڑیوں کو گھورتے دیکھ کر کہنے لگی، اب اٹھ کر ناشتہ کر لو۔ جی ماں جی۔ وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ بشرا نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ غم جتنا بھی ہو، انسان اپنے جسم کی ضروریات سے مسلسل آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتا۔ اسے بھی زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت کھانے کی حاجت ہو رہی تھی۔ چائے کے ساتھ اس نے پراٹھے کے چند نوالے لیے۔ اس کے بعد ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ گھر کے کاموں کو جت گئی۔ فارغ لیٹنے سے دماغ میں عجیب و غریب خیالات چکرانے لگے تھے۔ 12 بجے کے قریب اسے پاشا کی کال وصول ہوئی۔ وہ اسے گھر کے دروازے پر بلا رہا تھا۔ اندر آئے نا بھائیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس وقت جلدی میں ہوں، بس تمہیں یہ دینے آیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ تناوش کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ تناوش نے ڈبہ پکڑ لیا۔ موبائل فون ہے۔ میں اس کا کیا کروں گی بھیا؟ اس نے ڈبہ پاشا کی جانب واپس بڑھایا۔ اس میں کبیر دادا کی تصویریں اور ویڈیوز میں نے بھر دی ہیں، اگر نہیں چاہیے تو واپس رکھ لیتا ہوں۔ ابھی تک پاشا نے ڈبہ واپس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ شکریہ بھیا۔ اس نے خفیف انداز میں سر جھکایا۔ پاشا نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم آج ہی سے مشورہ لیا؟ ہاں پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر تک امی جان مولوی صاحب سے مشورہ کرنے جائیں گی، میں انشاءاللہ رات کو کال کر کے بتا دوں گی۔ اور پاشا ہاتھ لہراتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کون تھا بیٹی؟ عائشہ غسل خانے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، وہاں اس نے آواز دی۔ پاشا بھائی تھے ماں جی، جانے کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ وہ رکے بغیر کمرے میں گھس گئی۔ چارپائی پر بیٹھ کر اس نے صورت سے ڈبہ کھولا اور قیمتی سیل فون باہر نکال لیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہ کبیر دادا کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ اس میں کبیر دادا کی ورزش اور تربیت وغیرہ کی کافی ویڈیوز پاشا نے بھر دی تھیں۔ وہ باری باری تمام کو دیکھتی رہی۔
کسی میں کبیر دادا پنچنگ بیگ پر مکے برسا رہا تھا، کسی میں خالی ہاتھ لڑائی کے مختلف پوز بنا رہا تھا۔ ایک ویڈیو میں کبیر دادا اسے ایک لمبے تڑنگے اور موٹے تازے حبشی دیونما شخص کے ساتھ بھی نظر آیا۔ اس کے سامنے کبیر دادا بھی چھوٹا بچہ نظر آ رہا تھا اور اس سے تیں کرتے ہوئے کبیر دادا کا لہجہ کافی مؤدبانہ لگا تھا اسے۔ عائشہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، واہ جی، یہ موبائل کب خرید لیا؟ ابھی پاشا بھائی دے کر گئے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا اس سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں لوں گی؟ ماں نے اسے متون کیا۔ اس میں ان کی تصاویر ہیں ماں جی۔ تو کیا؟ تو یہ کہ مجھے اپنے بھیا نے دیا ہے۔ اس نے ایئر فون کانوں میں لگاتے ہوئے گویا اعلان کیا تھا کہ وہ ماں کی مزید نصیحت نہیں سننا چاہتی۔ عائشہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ماں نے پوچھا، بیٹی مولوی صاحب کے گھر چلو گی؟ آپ ہوں آئے ماں جی، میں شاید مولوی صاحب کا سامنا نہ کر پاؤں۔ نماز پڑھ کر وہ موبائل فون سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، دروازہ کنڈی کر دو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ماں کے پیچھے بڑھ گئی۔ ماں کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ کنڈی کیا اور پھر چارپائی پر آن بیٹھی۔ اپنی دسترس اور نظروں سے دور کبیر دادا کو چند انچ کے فاصلے پر مسلسل دیکھنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر اس موبائل فون میں کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز نہ ہوتی تو اس نے کبھی بھی پاشا سے سیل فون نہیں لینا تھا، لیکن کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز کے بعد وہ سیل فون اس کے لیے نہایت قیمتی ہو گیا تھا۔ جانے کتنے گلے شکوے تھے جو اس کی تصاویر سے کر چکی تھی۔ درجنوں تصاویر میں صرف ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ ہنس رہا تھا، اور وہی تصویر اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لاک سکرین اور وال پیپر سے اس نے وہی تصویر لگا دی تھی۔ اللہ پاک کرے ہمیشہ یوں ہی ہنستے رہو۔ ہزاروں لاکھوں شکووں کے باوجود بے ایمان دل سے دعائیں ہی نکل رہی تھیں۔ عصر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی اور وہ سیل فون چارجنگ پہ لگا کر وضو کرنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ آئی ماں جی۔ دعا مانگنا واپسی پر مؤخر کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کنڈی کھولتے ہوئے اس کی زبان چل رہی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، اور پھر جو ہی اس نے دروازہ کا پٹ کھولا اچانک دو آدمی اندر گھس آئے۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے ہکلائی۔ خاموش۔ ایک آدمی نے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر نازک لڑکی میں اتنی ہمت مفقود تھی کہ ایک مرد کا مقابلہ کر پاتی۔ دوسرے آدمی نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور جیب سے ٹیکا نکال کر اس کی سوئی بے دردی سے تناوش کے بازو میں گھوم دی۔ وہ اون کر کے دوسروں کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ٹیکا لگ جانے کے بعد بھی اس نے تناوش پر اپنی گرفت ہلکی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ساتھی سے پوچھ رہا تھا کتنی دیر میں اثر شروع ہو جائے گا؟ بس 4-5 منٹ میں۔ تناوش کی مزاحمت آہستہ آہستہ مدھم بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگے تھے۔ وہ اپنی سوچ کو بھی مرتکز نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید اس کی یادداشت ختم ہو گئی تھی۔ اسے وہ ماحول، وہ بدمعاش کبیر دادا کی جدائی اور اپنا آپ تک بھولنے لگا، مگر وہ مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ بس اسے اپنے اعضاء پر اختیار نہیں رہا تھا۔ اسے شدت سے کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کام ہو گیا شاکر، ٹیکا لگانے والا اپنے ساتھی کو مخاطب ہوا، اور شاکر نے ایک دم تناوش کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ لہرا کر گرنے لگی تھی کہ ٹیکا لگانے والے اسے تھامتے ہوئے شاکر پر غرایا، بے وقوف، بغیر سہارے کی یہ گر جائے گی۔ سوری یار۔ اس نے ندامت ظاہر کی۔ تناوش کا سر کسی نئے شرابی کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس نے خود کو تھامنے والے کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکران ابھر آئی تھی۔ چلو۔ وہ تناوش کو تھام کر دروازے کی طرف بڑھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بیمار کو سہارا دے کر جا رہا ہو۔ شوکر نے جلدی سے اکبی کا نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ تناوش کو آرام سے اکبی سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ شاکر تناوش کے ساتھ بیٹھ کر اسے سہارا دینے لگا۔ گھر کا دروازہ انہوں نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ گلی میں کوئی خاص آمد و رفت نہیں تھی۔ جو ایک دو راہ گزیر گزر رہے تھے انہوں نے بھی ان کی کارروائی کو شک کی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ شاکر کے ساتھی نے کار آگے بڑھا دی۔ یار نعیم، یہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور پرکشش نہیں ہے؟ شاکر نے بے اختیار تناوش کے حسن کا قصیدہ پڑھا۔ تو نعیم نے اکبی شیشے پر نظر دوڑا کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ شاکر ندیدے پن سے بولا، بہتی گنگا میں اگر ہم بھی ہاتھ دھو لیں تو کسی کا کیا بگڑے گا؟ نعیم کے لبوں پر بے اختیار گالی ابھری۔ الو کے پٹھے جانتے بھی ہو یہ کس کی منظور نظر ہے؟ وہ نعیم کی گالی کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، میری بلا سے جار، جب اغوا کر لیا ہے تو اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی یہ رہ جاتا ہے کھوتے کے سر، یہ کبیر دادا کی رکھیل ہے، اور اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم نے اس کی رکھیل کے بارے میں ایسا سوچا بھی تھا تو یقیناً ہمیں کراچی کے کسی کونے میں تو اس درندے سے پناہ نہیں ملے گی۔ مگر تم نے پہلے یہ بات نہیں بتائی۔ شاکر خود پر لدی جانے والی تناوش سے ایک دم دور ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ اسے کسی محبوبہ کی طرح سنبھالے بیٹھا تھا۔ نعیم ہنسا۔ پھر تم نے میرے ساتھ کب آنا تھا؟ شاکر میں منایا، یار تم نے بہت بڑے خطرے میں ڈال دیا ہے، نعیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، ہم کم سے کم وقت میں اسے مطلوبہ مقام تک پہنچا کر درمیان سے ہٹ جائیں گے، پھر کبیر دادا جانے اور اس کی چھمک چھلوں کو اغوا کرنے والا جانے۔ ویسے کسی نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا کہ ایسی لڑکی پر ہاتھ ڈال دیا، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا ہونڈا نہیں، فاسی ہتھ چٹ ہے۔ یار سانڈو کی لڑائی میں ہم رگڑے جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے ہونڈوں کا نام سن کر شاکر کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ یار ٹھیک ہے، 15 سے 20 منٹ بعد ہم اس لڑکی کو ایک کوٹھی میں چھوڑ کر رخصت ہو جائیں گے، بعد میں پھانسی ہتھ چٹ جانے اور کبیر دادا، ہمیں ان سانڈو کی لڑائی سے کچھ نہیں لینا۔ کار تھوڑا تیز چلاؤ نا۔ شاکر اس انداز میں تناوش سے دور ہو رہا تھا جیسے وہ چھوت کی مرزا ہو۔ او سونے دو نا، کیا کر رہے ہو؟ تناوش نے خمار آلود آواز میں بڑبڑا
شاکر کے کندھے پر سر رکھ دیا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھی اور ہونٹوں پر خوبصورت مسکران چھائی ہوئی تھی۔ شاکر نے پوچھا، ٹیکے کا اثر کتنی دیر تک رہے گا؟ 3-4 گھنٹے بعد ہی اس کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلے گی، مگر مدہوشی کے دوران اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہوگا اسے بعد میں بھی یاد رہے گا۔ نعیم نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ بیڑا غرق۔ شاکر ایک دم کار کے دروازے کی طرف سمٹا اور تناوش سیٹ پر اڑی ترچھی لیٹی رہ گئی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے نعیم کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ذلیل آدمی، اسی لیے اس مصیبت کو سنبھالنے کا کام میرے ذمے چھوڑ دیا، حالانکہ میں تم سے اچھا ڈرائیور ہوں۔ تو تم چسکے نہ لو نا، انسان کے بچوں کی طرح اسے سنبھالو۔ نعیم نے اسے لتاڑا۔ پہاڑ میں کیا سنبھالنا، سونے دو نا، نیند آ رہی ہے، قریب آؤ نا۔ تناوش مدہوشی بھرے انداز میں بڑبڑاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک پوش علاقے میں داخل ہوئے۔ ایک چھوٹی سی مگر خوبصورت اور عمدہ طرز تعمیر کے نمونے پر بنائی گئی کوٹھی کے سامنے نعیم نے کار روک دی۔ ہارن کے جواب میں ایک چوکیدار نے باہر جھانکا۔ نعیم نے کھڑکی سے سر نکال کر کہا، شکیل صاحب کو کہیں مال پہنچ گیا ہے۔ چوکیدار بغیر کسی کچھ کہے غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول دیا، یقیناً اسے پہلے سے ہدایت کر دی گئی تھی۔ نعیم کار اندر لے گیا۔ اندرونی عمارت کے ساتھ کالی پتلون اور سفید قمیض میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا۔ نعیم نے کار اس کے ساتھ جا کر روک دی۔ وہیں اس کا مطلوبہ آدمی شکیل تھا۔ لے آئے ہو؟ اس نے کار کے رکتے ہی نیچے جھک کر عقبی نشست کی طرف نظر دوڑائی۔ جی سر، نعیم خوش دلی سے کہتا ہوا نیچے اتر گیا۔ بہت خوب، شکیل نے سراہنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اب اسے اندر لے آؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ نعیم نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر تناوش کو بازوؤں سے تھام کر نیچے اتارا اور سہارا دے کر کوٹھی کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شاکر نے اس کا ہاتھ بٹانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے اندر اٹھنے والی غلیظ خواہش کبیر دادا کا نام سنتے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ تناوش کی صورت بقول شاعر ایسی تھی کہ عین ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ مگر شاکر کے دیکھنے کی خواہش پر بھی کبیر دادا کی ہیبت سوار تھی۔ وہ ایسا ہی پرروب اور ہیبت ناک تھا۔ بڑے بڑے غنڈے اس کا نام سن کر کانپنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ شاکر غریب تو کسی شمار میں ہی نہیں تھا۔ نعیم کی تسلی دینے کے باوجود ابھی تک اس کا دل کسی انجان اندیشے سے لرز رہا تھا۔ نعیم شکیل کی رہنمائی میں تناوش کو لے کر ایک خوبصورت اور پرتعیش خوابگاہ میں داخل ہوا۔ کمرے کے وسط میں پڑے ہوئے جہازی سائز کے خوبصورت گول بیڈ پر اسے لٹا کر وہ شکیل کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، ہمارا کام پورا ہوا۔ بالکل، شکیل نے درمیانی نوٹوں کی ایک گڈی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاید یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا سر۔ نعیم نے ہنستے ہوئے اس سے مسافہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ شاکر بڑی بےتابی سے اس کا منتظر تھا۔ شکیل دھیرے قدموں سے چلتا ہوا تناوش کے قریب ہو گیا۔ کتنی حسین اور پیاری ہو تم۔ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تناوش مدہوشی کی کیفیت میں بڑی تھی۔ ہونٹوں پر تبسم بکھیرتے وہ خلا میں تکتی رہی۔ اگر تم اس درندے کی رکھیل نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس موقع کو ضائع نہ کرتا، مگر سچ کہوں تو مجھے جان بہت پیاری ہے۔ تناوش کے سر سے دوپٹہ اتارتے ہوئے اس نے خود کلامی کی۔ تناوش کے کالے سیاہ بال کالے ہی رنگ کے پراندے میں جکڑے ہوئے تھے۔ شکیل بے ساختہ بولا، جیسے اس پراندے کی جرت نہیں کہ ان بالوں سے خود کو آزاد کرا پائے، یوں ہی تمہیں دیکھنے والا تمہاری صورت کے سحر سے خود آزاد نہیں کرا سکتا ہوگا۔ حقیقت میں جتنا سنا تھا تم اس سے کچھ زیادہ ہی پیاری ہو، اور فارسی صاحب اگر مرنے سے پہلے تمہیں حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ حرکت کرتے رہے۔ اس نے آہستہ آہستہ تناوش کے جسم سے سارا لباس الاحتہ کر دیا تھا۔ وہ شرم و حیا والی کبھی غیر مردوں کے سامنے سر کے بال کھولنے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت ایسی حالت میں پڑی تھی کہ کپڑے کا تار بھی اس کے بدن پر موجود نہیں تھا، اور اگر وہ ہوش میں ہوتی تو یقیناً اس حالت پر موت کو ترجیح دیتی۔ شکیل زیادہ دیر عقل و خرد سے بیگانہ کرنے والے نظارے کی تاب نہیں لا سکا تھا۔ اس نے فوراً ایک خوبصورت پینٹی کوٹ اسے پہنایا اور بے قابو ہوتے سانسوں کو سنبھالتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ شراب کی 2 بھری بوتلیں نکال کر اس نے ایک میں سے شیشے کا آدھا گلاس بھر کر تپاتی پر رکھا۔ تھوڑی سی شراب تناوش کے چہرے پر چھڑکائی اور بکریا کی 2 بوتلیں بیت الخلاء میں جا کر خالی کر دیں۔ خالی بوتلوں کو ادھ بھرے گلاس کے ساتھ تپاتی پر رکھ کر وہ باہر نکل آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایس پی ضمیر حسین کو تناوش کے پہنچ جانے کی بابت اطلاع دے رہا تھا۔ بہت خوب شکیل صاحب، ایس پی تحسین آمیز لہجے میں بولا، فصیح الدین کے وہاں آتے ہی غائب ہو جانا۔ اس کے بعد تمہارا کام بس اتنا رہ جائے گا کہ کبیر دادا کا خیر خواہ بنتے ہوئے اسے کال کرنا ہوگی، اور جب وہ اپنا کام کر گزرے تو مجھے مطلع کر دینا۔ بے جھجکے اسے اپنے بارے میں بتا دینا۔ یقیناً کبیر دادا تمہارے اس کام سے خوش ہوگا۔ کبیر دادا کو خبردار کرنے کے بعد مجھے ضرور مطلع کرنا۔ باقی فصیح الدین کے خاتمے کے بعد تیمور علی گینگ کا سربراہ اور اس کی دست راست تم ہوگے۔ فکر نہ کرو، تیمور علی سے میری بات چیت ہو چکی ہے۔ کبیر دادا بھی تمہاری سفارش ضرور کرے گا۔ شکریہ سر، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں جگر، فارسی کے ساتھ میرا بھی کوئی ادھار پھنسا تھا، اس میں تمہارا فائدہ نظر آیا تو تمہیں بھی ساتھ شامل کر لیا۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ بھائی کچھ لے دے کر رسول پر کام چلتا ہے، اور میرے بدلہ لینے کی خواہش میں سب سے زیادہ فائدہ تمہیں پہنچ رہا ہے۔ ذرا سی محنت اور کوشش سے تم ایس پی ضمیر حسین اور کبیر دادا جیسے آدمی پر احسان کرنے والے بن جاؤ گے۔ میں تمہیں قانون کی گرفت میں آنے سے محفوظ رکھوں گا، تو کبیر دادا کسی غنڈے کو تمہاری طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھنے دے گا۔ اس کے ساتھ ہماری طرف سے جو نقد انعام ملے گا وہ بونس میں ہے۔ وہ عقل مندی سے بولا، سر میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہی آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔
شاباش، اور میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ جرم کی دنیا میں کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیشہ اپنا فائدہ مد نظر رکھنا، کیونکہ سب سے پہلے تمہاری اپنی ذات ہے، اس کے بعد کسی اور کا نمبر آتا ہے، چاہے میرے ساتھ ہی کیوں نہ واسطہ پڑے۔ ایس پی نے چکنی چپڑی باتوں سے اسے مزید شیخ دی۔ وہ خوشامدانہ لہجے میں بولا، سر آپ تو میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ آئندہ ایسی پاگنے والی بات نہ کرنا بے وقوف آدمی، پہلے میں نے اپنا فائدہ سوچا ہے، اس کے بعد تمہارا نمبر آیا ہے، تم بھی پہلے اپنا سوچنا، ہاں اس کے بعد اگر میرے لیے کوئی گنجائش کر سکو تو مجھے بھی اس کام میں پیچھے نہیں پاؤ گے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ سر، خدا حافظ کر کے ایس پی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ شکیل خود کو فصیح الدین کے گینگ کا نمبر 2 بنا دیکھ رہا تھا۔ کبھی دادا کی ہمدردی حاصل کرنے کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا کہ تیمور علی یا کوئی دوسرا تیسرا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو شاباش دینے لگا کہ ایس پی ضمیر حسین کے مشورے پر اس کام میں ہاتھ ڈالنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک 8 بجے فصیح الدین کو اپنے خاص آدمی شکیل کی کال موصول ہوئی۔ سر، مال کافی دیر کا پہنچا ہوا ہے اور آج تو کشمالہ بیگم نے بڑی خاص چیز بھیجی ہے۔ اچھا؟ فصیح الدین نے دلچسپی سے پوچھا، کیا پچھلی دفعہ والی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ شکیل نے ایس پی کے سکھائے ہوئے الفاظ دہرائے، سر آج تک ایسی نہیں آئی، خوبصورت، پرکشش اور کم عمر، بس 2 چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں، ایک بلا کی مہنوش لگتی ہے جس وقت سے پہنچی ہے ایک بوتل خالی کر کے دوسری کو جڑی ہے، اور دوسرا ذرا بے باک ہے، آتے ہی لباس اتار کر فقط پینٹی کوٹ میں لیٹی ہے، گورے بدن پر کالا پینٹی کوٹ، یقین مانے اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو مجھ سے ضرور کوئی گستاخی ہو گئی ہوتی۔ ہاں 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 ہاں، فصیح الدین نے بے ہنگم کہا لگایا، عجیب بات کر رہے ہو یار، کم سن بھی، بلا کی مہنوش بھی اور بے باک بھی، بہرحال میری نظر میں یہ خوبیاں ہیں، اور گستاخی کیسی، کل تمہارے حوالے کر دوں گا۔ شکریہ سر، خوشی ہوئی، اور آپ کس وقت پہنچ رہے ہیں؟ میں نے ذرا کام سے جانا تھا۔ فصیح الدین نے کہا، میں بس تمہاری طرف نکل ہی رہا ہوں، آج مصروفیت کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ 8 بجے تک وہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ شکیل کی میں منتظر ہوں سر سن کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ خوبصورت، کمسن اور پرکشش کے الفاظ نے اس کے اشتہا بڑھا دی تھی۔ پہلے بھی کشمالہ اس کے پاس گئی گزری لڑکیاں نہیں بھیجا کرتی تھی، مگر شکیل نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی تھی۔ آج تو اس نے خصوصی طور پر لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ کشمالہ سے بات کر کے اس کا شکریہ ادا کرے، مگر پھر اس نے یہ کام اس لڑکی سے ملاقات تک مؤخر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے مخصوص کوٹھی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ شکیل اسے دروازے کے قریب ہی منتظر ملا تھا۔ سر آپ کے منہ سے ان کی تعریف کل سن لوں گا، اس وقت اجازت دیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ چوکیدار کے ساتھ ہی رکے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پرتعیش بیڈ کی طرف اٹھی جس پر وہ کتالہ عالم لیٹی تھی، آنکھوں میں خمار، ہونٹوں پر مسکان، مختصر پینٹی کوٹ سے چھلکتا سنگ مرمر سا شفاف بدن ایک دفعہ تو لرز کر رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے کشمالہ بیگم، تم انعام کی حقدار ہیں، اور تم بھی بیبی، کم از کم 1 سال تک تو تمہاری خدمات میرے حوالے ہی رہیں گی۔ تناوش خمار آلود نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی تھی، شاید کچھ زیادہ ہی چڑھا گئی ہو۔ وسکی کی 2 خالی بوتلوں کو دیکھتے ہی وہ مسکرایا۔ بہرحال 10-15 منٹ تک سنبھل سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مدہوشی میں ہی قابل قبول ہو۔ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ نہاتے ہوئے وہ بے ساختہ گنگنا رہا تھا۔ نہا کر وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر باہر نکلا۔ پرہوس نظروں سے تناوش کے خوشنما بدن کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک گھنٹی بجائی۔ کوٹھی کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کے لیے اس نے مستقل ملازمہ رکھی ہوئی تھی، وہی اسے رات کے کھانا اور صبح سویرے ناشتہ وغیرہ پیش کرتی تھی۔ اسے فصیح الدین کے پسندیدہ پکوان اور وہاں آنے کے اوقات وغیرہ کا اچھی طرح پتہ تھا کہ برسوں سے وہاں نوکری کر رہی تھی۔ گھنٹی کے جواب میں وہ چند منٹ بعد ہی گرما گرم کھانے کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ دیسی گھی میں تلے قیمہ بھرے کباب، نمکین گوشت اور روسٹ دیسی مرغ اسی رات کے مخصوص خوراک ہوتے تھے۔ میٹھے میں عمدہ قسم کی کھیر جس میں پسے ہوئے بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ کھانے کے برتن شیشے کی میز پر سجا کر ملازمہ الماری کی طرف بڑھی اور وہاں سے وسکی کی مہر بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ آ جاؤ بیبی، اسے پیار بھرے انداز میں تناوش کو پکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ خفا ہو جانے من، اتنے نخرے کس لیے؟ اس کی بکواس جاری رہی۔ 3-4 دفعہ پکارنے کے بعد بھی جب وہ قریب نہ آئی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی پرہوس نگاہیں تناوش پر گڑی رہیں۔ کھانا کھا کر اس نے ملازمہ کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ وہ دروازے ہی پر موجود تھی، چراغ کے جن کی طرح فوراً نمودار ہوئی۔ جب تک فصیح الدین رات کے شغل میں مصروف نہیں ہوتا تھا وہ یوں ہی دروازے پر موجود رہتی۔ وہ برتن سمیٹنے کو بڑھی۔ پہلے ایک گلاس میں خالص لیموں نچوڑ کر لے آؤ، ہماری خوبصورت مہمان کچھ زیادہ ہی چڑھا گئی ہے۔ وہ جی صاحب کہہ کر واپس مڑ گئی۔ فصیح الدین جلدی جلدی اپنا گلاس ختم کرنے لگا۔ وہ ہمیشہ اسے کوئی جلدی نہیں ہوا کرتی تھی، اس کے پاس پوری رات کا وقت ہوتا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کون سی کشش تھی جو وہ جلد از جلد اس کے قریب جانا چاہتا تھا۔ ملازمہ جلد ہی لیموں نچوڑ کر لے آئی۔ پلاؤ اسے۔ وہ بوتل سے آخری گلاس بھرنے لگا۔ ملازمہ نے سہارا دے کر تناوش کو اٹھایا اور اس کے منہ سے گلاس لگا دیا۔ نچوڑے ہوئے لیمبو پینے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں میں ہوش مندی کی چمک ابھرنا شروع ہو گئی تھی، شاید دوائی کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔
کھٹے پانی نے اس کے دماغ پر چھائے ہوئے خمار کو کم کرنے میں اور بھی تیزی دکھائی تھی۔ ملازمہ کے برتن سمیٹنے کر نکلنے تک اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو، بار بار سر کو جھٹکتے ہوئے وہ نیند کو بھگانے کی کوشش میں لگی تھی۔ فصیح الدین آخری گلاس میدے میں انڈیل کر مستی سے لہراتا ہوا اس کی طرف پڑا۔ شراب کی بوتل سے زیادہ نشہ تو اسے دیکھ کر چڑھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ یقین نہیں آتا کوئی لڑکی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تم آج تک کہاں چھپی تھی؟ آہستہ آہستہ شعور کی طرف آتی تناوش کو اس کے ہاتھ کا لمس ناگوار محسوس ہوا۔ اس نے کمزوری سے اپنا ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا جانے من؟ اتنا اعراض کس لیے؟ فصیح الدین نے ایک دم اسے اپنے ہوش میں سمیٹا۔ چھوڑو مجھے۔ دونوں ہاتھ اس کی چھاتی پر رکھتے ہوئے اس نے فصیح الدین کو دور دھکیلا اور اس کی کوشش میں ایک جانب گر پڑی۔ نشہ نہیں اترا میری جان۔ فصیح الدین اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ دوائی کا اثر کافی حد تک اتر گیا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر فصیح الدین کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے لہجے میں وحشت بھری تھی۔ فصیح الدین نے کہا لگایا، ارے اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں یہاں کیسے؟ وہ بے اختیار بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف کھسکی اور اسی وقت اس کی نظر اپنے جسم پر پڑی۔ کپڑے، میرے کپڑے! وہ وحشت زدہ انداز میں سمٹ گئی۔ پہنے تو ہوئے ہیں۔ فصیح الدین نے اس کے ناکافی لباس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کی حالت سے لطف لے رہا تھا کیونکہ اس کے تئیں وہ نشے میں تھی۔ اسی وقت تناوش کی نظر تکیے کے ساتھ پڑے اپنے لباس پر پڑی۔ اسے جھپٹ کر کپڑے اٹھا لیے۔ جانے من ابھی پہننے نہیں، اتارنے کا وقت ہے۔ فصیح الدین اسے پچکارتے ہوئے کپڑے اس کے ہاتھ سے لینے لگا۔ چھوڑو میرے کپڑے، ذلیل کمینے! کون ہو تم؟ چھوڑو! وہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی اور خود کو اس حالت میں دیکھ کر حواس باختہ ہو رہی تھی۔ ارے تم تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو اور میرے پاس وقت تو کافی ہے، مگر اتنا صبر نہیں ہے کہ تمہارے نشہ ختم ہونے کا انتظار کروں۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسے دھکا دے کر تناوش بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ تم نے ضرور ورزش کرانی ہے جانے من۔ وہ بھی جرحانہ انداز میں بیڈ سے اتر گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ تناوش گڑ گڑانے لگی۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جانے من؟ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے کہ تمہیں ڈر لگے؟ تمہارا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ تناوش ایک دم دروازے کی طرف دوڑی، مگر فصیح الدین نے چھلانگ لگا کر اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محافظ وہ تماشا دیکھیں۔ اسے دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے اس کی طرف پڑا۔ شاید تمہیں زبردستی ہی مزہ آتا ہے، پرہوس لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف پڑا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو۔ تناوش نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے اور پھر فصیح الدین بے نیازی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چلائی، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے؟ میں ہوں نا۔ وہ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر کبیر آ جاؤ نا۔ اس کے دل نے شدت سے کبیر دادا کو یاد کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا میری حفاظت کا، کہاں ہو؟ آ جاؤ نا۔ دیکھو میری خاطر نہیں، اپنی انا اور زبان کی پاسداری کے لیے ہی آ جاؤ۔ یا اللہ پاک میرے کبیر کو میری حالت کی خبر تو دے دیں، یا اللہ اسے میری نجات کا وسیلہ بنا کر بھیج دیں، یا اللہ اسے بتا تو دیں کہ اس کے دھتکارنے پر میں کس طرح بھیڑیوں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ کہتے ہیں مشکل گھڑی میں اللہ پاک یاد آتا ہے اور پھر وہ شخص یاد آتا ہے جس سے انسان حد محبت کرتا ہو۔ وہ بھی اللہ پاک سے کبیر دادا کو وہاں لانے کی دعائیں مانگ رہی تھی اور مناجات کے ساتھ اس کی حرکت بھی نہیں رکی تھی۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب اتر گئی۔ فصیح الدین بیڈ سے گھوم کر اس کی طرف بڑھا اور وہ بھاگ کر دوسری جانب گھوم گئی۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، اف، تمہارا تو پتہ نہیں اگر مجھے چوہے بھی ہلے کہ اس کھیل میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، سوہنے رسول دا واسطہ، مجھے جانے دو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر دہائی دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کوشش کر کے پھر دروازے کی جانب بھاگی۔ فصیح الدین نے 2 چھلانگوں میں اسے جا لیا تھا۔ اب پکڑی گئی ہو اور کھیل شروع۔ فصیح الدین نے اسے دونوں بازو سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے ذلیل کمینے، بچاؤ بچاؤ۔ مچل کر اس سے جان چھڑانے کے ساتھ وہ زبان پر سے چیخنا بھی شروع ہو گئی تھی، مگر فصیح الدین کا اس بھاگ دوڑ سے دل بھر چکا تھا۔ مچلتی حسینہ کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ مکروہ لہجے میں بولا، اب بس بھی کرو نہ جانے من، اتنی بے رخیاں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تناوش کو گڑگڑانے، چیخنے چلانے اور اسے بھلا بھلا کہنے کی وہ مطلق پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، معافی دے دو۔ تناوش نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے تھے۔ جانے من، تم چھوڑنے کی چیز تو نہیں ہو، اس نے پرہوس لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تناوش نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی بدبختی اور بدنصیبی پر فصیح الدین کی ہوس کی مہر ثبت ہونے میں کوئی